معلوم ہے آپ کو، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں لوگوں کا اور کیا کیا لے جاتے ہیں لوگوں کا، لیکن ایک بھی حق کے بارے میں نہیں سوچتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں سنیوں کے امام، کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا امام، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر فرما رہے تھے، گزرتے گزرتے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کیچڑ میں چلا گیا۔ جب کیچڑ میں پیر مبارک گیا تو آپ نے اپنے چپل، اپنا جوتا باہر نکالا اور اس کو جھٹک کر اس سے کیچڑ کو جھاڑنے کے لیے زمین پر پٹکا۔ جیسے ہی زمین پر پٹکا تو اس جوتے کے اندر سے کیچڑ نکل کر کے سامنے ایک دیوار پر لگ گیا۔ اور پرانے زمانے میں جو دیواریں ہوا کرتی تھی وہ دیوار جو ہے تو مٹی کی ہوا کرتی تھی، تو جب دیوار پر لگ گیا تو آپ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیوار کو دیکھنے لگے، سوچنے لگے اب میں کیا کروں، بڑے پریشانی کے عالم میں کھڑے، دوپہر کا وقت ہے، لوگ بھی حیران ہیں، دیوار کے دیکھتے دیکھتے بہت پریشان ہوئے۔ دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، جس کا گھر تھا اس بندے نے دروازہ کھولا، اتفاق سے وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور جیسے اس نے امام اعظم کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ امام اعظم کیونکہ لوگوں کو بہت قرضہ دیا کرتے تھے تو وہ سمجھا کہ قرض لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر امام اعظم کے 10,000 درہم قرضہ تھے، یعنی 10,000 چاندی کے سکوں کا وہ قرضدار تھا۔ تو امام اعظم کو اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کا قرضہ بہت جلد آپ کو واپس لوٹا دوں گا، آپ مجھے معاف فرما دے، اور ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑی پریشانی میں کہتے ہیں ارے وہ سب چھوڑ، وہ سب باتیں ختم کر، وہ قرضے ورضے کی کوئی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ میں یہاں سے جا رہا تھا، میرے پیر میں کیچڑ لگا، میں نے کیچڑ کی چپل زمین پر ماری، کیچڑ اڑ کر تیری دیوار پر لگ گیا، اور تیری دیوار پر جو کیچڑ لگا ہوا ہے تو اب میں یہ ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں کہ اگر میں دیوار سے کیچڑ صاف کیے بغیر چلا گیا تو کہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے نہ پوچھ رہے کہ کیوں میری دیوار پر کیچڑ کیوں لگایا تھا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر میں کیچڑ صاف کر دوں تو میں سوچنے لگا جب میں کیچڑ صاف کروں گا تو اس کیچڑ کو صاف کروں گا تو یہاں سے دیوار کی مٹی بھی نکل جائے گی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مٹی اگر نکل گئی اور کل کو تو نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ تیرے امام نے، یہ امام اعظم نے جو ہے تیرے بندے نے میرے دیوار کی مٹی بلا وجہ خرچ کر لے کر گئے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں بڑا پریشان ہوں میں کہ کیچڑ کیسے صاف کروں۔ اب وہ یہودی امام اعظم کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا بڑی عجیب انداز میں وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کہتا ہے حضور ایک کام کریں، کیچڑ بعد میں صاف کرنا، کیچڑ صاف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے کیچڑ بعد میں صاف کرنا، پہلے ایک کام کرو، میرے دل کے اندر جو کفر کا کیچڑ لگا ہوا ہے نا اس کو صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ، بعد میں کیچڑ صاف کرنا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے اللہ والے، ایسے تھے اللہ والے۔ ہمارا حال یہ ہے بہن کا حق کھا جا، بھائی کا حق کھا جا، دوست کا حق کھا جا، رشتہ داروں کے کھا جا، پوری زمین ہڑپ کر جا، پورے پلاٹ پر قبضہ کر لے، سارے کام کر جا لے، اور پھر جو ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی پریشانی آ بھی جائے تو ہمارے سنیوں کا حال یہ ہے کہ وہ نور الدین نہر شبلی کے جا کر ایک چادر چڑھا کر آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو بھائی ایسے پریشانی دور نہیں ہوگی، آپ غور کریں، اس طرح اسلام کا پرچم پوری دنیا میں جو لہرایا ہے نا وہ ہمارے اسلاف اکرام کے اچھے عمل کے بدلے میں لہرایا ہے، ورنہ ہمارے حالات تو اتنے خراب ہے کہ ہم کو دیکھ کر کے تو لوگ شاید مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن واقعی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو ان اسلاف اکرام کی زندگی کو جانتے، اس پر عمل کرنے کا مزاج بناتے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔